پیارے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رومی کی مثنوی سے ایک حکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل انمول موتی سبسکرائب نہیں کیا، وہ فوراً سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی نصیحت آموز نئی حکایت کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ایک ملک آباد تھا۔ اس ملک کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک سال کے لیے کسی اجنبی شخص کو جو ساحل پر اترتا اس کو ایک سال کے لیے اپنا بادشاہ مقرر کرتے، اور سال کے بعد اس شخص کو سمندر کے اندر ایک ویران جزیرے میں پھینک آتے، وہاں چھوڑ آتے، جو بھوک اور پیاس سے انتہائی دردناک انداز میں موت کو گلے لگاتا۔ یہ سلسلہ برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ ایک دن ان کے ساحل پر ایک عقل مند اور دانا شخص آیا، اور اسی دن ان کی بادشاہ کی تبدیلی کا وقت تھا۔ انہوں نے پرانے بادشاہ کو اس ویران جزیرے میں پہنچا دیا اور اس نئے آنے والے اجنبی شخص کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیا۔ وہ شخص بڑا دانا تھا، عقل مند تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے لوگوں کا قانون اور رسم و رواج کیا ہے اور سال کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے ملک کے تمام وسائل، خزانے، مال و دولت، اس میں سے ایک پیسہ بھی ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے خرچ نہیں کیا، بلکہ اس ویران جزیرہ جہاں یہ بادشاہ کو سال کے بعد چھوڑ آیا کرتے تھے، اس کو آباد کرنے، تعمیر کرنے کے لیے تمام وسائل صرف کر دیے۔ وہاں کئی خوبصورت بنگلے، گھر بنائے، باغات لگوائے، پھلوں کے اور دیگر انواع و اقسام کے درخت لگائے، زندگی کا ہر عیش و آرام وہاں مہیا کر دیا، اور بہت سا روپیہ پیسہ اور نوکر، خادمین، خدام وغیرہ وہاں پہنچائے۔ اور جب یہ سارے معاملات طے ہو گئے، تیاریاں جب پوری ہو گئیں، تو پھر وہ بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کرنے لگا کہ کب سال پورا ہو اور یہ لوگ اسے اس جزیرے میں چھوڑ کر آ جائیں تاکہ وہ اپنی بقیہ زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ بسر کر سکے۔ تو بالآخر سال جب پورا ہوا اور وہ اسے دستور کے مطابق اس ویران جزیرے میں چھوڑ کر آئے جس کو اس نے پہلے ہی آباد کیا ہوا تھا، تو اس نے اپنی تمام زندگی وہاں عیش و آرام کے ساتھ بسر کی۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ زندگی، یہ دنیا بھی کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں ایک دن اس سے اندھیری قبر میں جانا ہے۔ عقل مند اور دانا لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہاں رہتے ہوئے زندگی میں اپنی زندگی کی توانائیوں کو اپنی آخرت کی اس ویران گھر کو سجانے میں، آباد کرنے میں صرف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے لیے توشہ آخرت جمع کر لیتے ہیں، پھر وہ بڑی بے چینی کے ساتھ موت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ کب موت ان کو گلے لگائے اور وہ اپنی آخرت کی ابدی زندگی میں جا کر عیش و آرام کے ساتھ رہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زندگی میں کچھ ایسے نیک کام کریں، ایسے اعمال کریں کہ ہمیں آخرت میں کام آئے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح بنائے۔ انشاءاللہ تعالی اس چینل کے ذریعے اس طرح کی ایمان افروز اور حکمت و دانائی سے بھرپور باتیں کی جائے گی۔ بزرگان دین کے اقوال، ان کی ملفوظات، ان کی حکایات، ان کی باتیں یہاں سے پیش کی جائیں گی۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان کی خدمت میں ایک بار پھر گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو
پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔